کے سناٹے میں ریڈیو اسٹیشن کی چھت پر چلتی ہوا کی سرسراہٹ خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ میں مقامی ریڈیو اسٹیشن کا میزبان تھا اور آج رات میری ڈیوٹی تھی۔ یہ ایک پرانا اسٹیشن تھا جس کی دیواروں پر قدیم وکٹورین دور کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ وہاں کام کرنے والوں میں اکثر لوگوں نے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سننے کا ذکر کیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میں ایک ہارر کہانی نشر کر رہا تھا۔ اچانک ریڈیو پر ایک عجیب سی فریکوینسی آنے لگی۔ میں نے جلدی سے ریکارڈنگ روکی اور فریکوینسی کو درست کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی میرے کام نہ آیا۔ اسی دوران ایک پرسرار آواز ریڈیو پر سنائی دینے لگی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے اسٹیشن میں ایک سایہ رہتا ہے۔ یہ سایہ رات کے اندھیروں میں حرکت کرتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر آواز اتنی حقیقی تھی کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے مائکرو فون کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر مائکرو فون بند نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اسٹوڈیو کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دل مضبوط کر کے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس آیا تو وہی پرسرار آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں تمہارے پیچھے ہوں۔ میری نظر اپنی ریفلیکشن پر پڑی جو اسٹوڈیو کے شیشے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ڈر اور گھبراہٹ میں نے ریڈیو بند کر دیا اور اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن جب میں واپس آیا تو ساتھیوں نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی بھی ریڈیو نشریات نہیں سن سکا، تمام تر ریکارڈنگ غائب ہو چکی تھی۔ تب سے میں رات کے وقت اس ریڈیو اسٹیشن میں اکیلا کام کرنے سے کتراتا ہوں، اور وہ پرسرار آواز اور سایہ ہمیشہ میری یاد میں رہتا ہے، جیسے کوئی بدروح میری جان لینے کے در پر ہو۔